बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करके हुकूमत के हवाले से ये ऐलान कर दिया है कि हुकूमत घर जा रही है, लेकिन एक बारीक वारदात भी ये डाल गए हैं। रात गए इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मंजी भी ठोकी है। दूसरी जानिब इमरान खान ने नैब को भी एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। करारा जवाब नैब को इमरान खान की जानिब से मिला है। मेरे पास एक इनसाइड स्टोरी है कि क्या मौक़िफ़ खान साहब का है, नैब की तहकीकात के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं, जबकि नून लीग की ताकतवर हलकों के साथ डील। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खान साहब के लिए ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। ज़ाहिर है फैसला साजों ने जो फैसला कर लिया है अपने जहन में, उस फैसले के मुताबिक खान को माइनस करना, ये डिसीजन लिया जा चुका है। जब इस तरह के डिसीजन लिए जा चुके हों तो फिर क्या मैटर करता है कि किसे लाना है किसे नहीं लाना। ऑब्वियसली ये खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ज़रूर कहर बनकर गिरी है। ये मामला क्या है, इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। एक एक करके तमाम खबरों को डिस्कस करते हैं। नाज़रीन कराम, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात को कौम से खिताब किया और ख़िताब में बारीक वारदात भी उन्होंने डाली। उन्होंने कौम से खिताब में अगस्त 2023 में मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगस्त 2023 को हम मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। अपने दौरे हुकूमत में हमने मुल्की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ़ की। उन्होंने कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ़ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने वोट बैंक की फ़िक्र नहीं की, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फ़िक्र की। अब जो अहम बात इन्होंने अनाउंस की है वो ये है कि हम अगस्त में मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द करेंगे। अब अगस्त में दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि इन्होंने इसमें बहुत बड़ी एम्बिग्विटी छोड़ी है। शहबाज शरीफ जब जब कौम से खिताब करते हैं समझ नहीं आती कि कौम से इस खिताब की क्या वजह थी, इसका मकसद क्या था और कम्युनिकेट क्या करना चाहते थे। अबहाम से भरपूर, कन्फ्यूजन से भरपूर ये कौम से खिताब था। मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द करेंगे वज़ीर आज़म साहब, तो किस तरह से करेंगे? क्या वो ऑटोमेटिकली होंगे या फिर असम्बली डिज़ोल्व की जाएगी, 2-3 दिन पहले वारदात डाली जाएगी ताकि कागज़ों का हेर फेर और आइन के साथ खेला जा सके, और 60 दिन की बजाय क्या 90 दिन के बाद इंतखाबात होंगे? और नए इंतखाबात करवाने के हवाले से भी कोई बात नहीं की और कहा कि निगरान हुकूमत इंतखाबात देखेगी। यानी वो लूप होल भी छोड़ दिया है और वो नुक्ता भी शहबाज शरीफ ने छोड़ा है। अब रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक प्रॉपर ऑफिशियल तफसीली रद्द अमल देती है। रऊफ़ हसन जब से आए हैं तब से मामलात बहुत बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और वो जो एक तवील सा बयानिया आता था, नैरेटिव बनता था, वो लोग तो पहले ही भाग गए हैं, तारीख ने ये देख भी लिया। उससे हट के अब बड़ा करारा और बिल्कुल हिट करने वाला जवाब आता है और इसका टाइटल ये दिया गया है कि कठपुतली वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। अब इसमें कहा यह गया कि कठपुतली वज़ीर आज़म का खिताब झूठ, मकर और फ़रेब का मजमुआ और बदतरीन नाअहली और मुजरिमाना कारकर्दगी पर पर्दा पोशी की मायूस कुन कोशिश है। वैसे मैं इनकी उर्दू भी इंजॉय करता हूँ क्योंकि ज़ाती तौर पर उर्दू से मुझे बड़ी मोहब्बत है और बेहतरीन उर्दू का इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ में होता है। अब मजीद कहा गया कि तकरीर नवीसों की लफाजी से जादू जगाने और बेमग़ज़ गुफ्तगू से कौम को शीशे में उतारने की कोशिशें पहले कामयाब हुईं और न अब होंगी। शहबाज शरीफ की पूरी सियासत रोज़े रोशन की तरह कौम के सामने है। जरदारी को लाड़काना, लाहौर और पेशावर की गलियों में घसीटने वाला शहबाज शरीफ, मुल्क को शाबाना रोज़ तबाही की दलदल में उतारने वाला शहबाज शरीफ से हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं है। जरदारी का पेट फाड़कर लूटी गई दौलत वापस लाने वाला शहबाज शरीफ IMF की दहलीज पर सजदा रेज शहबाज शरीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। फ़र्क महज इतना है कि अप्रैल 2022 में कौम के सर पर मुसल्लत होने वाला शहबाज शरीफ डिग्गी जैसी आजमाइश से कामयाबी से गुजर कर आया था और डिग्गी को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है, मतलब वो डिग्गी जिसमें ये बैठकर जनरल बाजवा से मिलने गए थे। अप्रैल 2022 में मुसल्लत किया जाने वाला शहबाज शरीफ
ایک ہاتھ میں چیری بلاسم کی ڈبیا تھام کر دوسرے سے سیلیوٹ مارتا ہے، اور 15 ماہ کے اقتدار کے بعد قوم کلیتاً جان چکی ہے کہ شہباز شریف شعبدہ بازی، مکر و فریب اور غلامی اور چاکری کا جیتا جاگتا استعارہ ہے۔ شہباز شریف نے 15 ماہ میں 6% کی شرح سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو 0.3% پر پہنچا دیا۔ سازش اور شرارت سے قوم پر مسلط کی گئی سرکار نے 3.5 سال کے امن کو آگ لگا کر ملک کو دہشت گردی اور بد امنی کے سپرد کیا۔ اشتہاروں سے خوشحالی اور ترقی کے مینار تعمیر کرنے والے شہباز شریف نے ایک سال میں 8.5 لاکھ پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 15 ماہ میں کٹ پتلی راج نے ملک میں آئین پامال، قانون رسوا اور نیب سمیت قومی اداروں کو تباہ کیا۔ وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر تاریخ کے اس نایاب مسخرے نے آزادی اظہار کا گلا گھونٹ کر ملک پر بنیادی حقوق سے محرومی کی سیاہ رات مسلط کی۔ تاریخ کی پہلی مخلوط امپورٹڈ حکومت نے اقتدار کو تباہ، انسانی شرف کو مجروح اور شہریوں کی عزت اور وقار کو بے دردی سے پامال کیا۔ شہباز شریف کی سرکردگی میں مجرموں کی حکومت نے ملک کو بے سمت اور عالمی تنہائی کا شکار کیا۔ کشکول کو حکومتی امتیاز کی علامت بنانے والے ان عیاش تباہ بھکاریوں پر IMF سمیت کوئی بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ پاکستان کو IMF سے ڈیل تحریک انصاف کی تائید اور حمایت کے بعد ہی میسر آ سکی۔ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے اور قوم کے کھوئے ہوئے مقام کی بحالی کا پہلا زینہ ان مجرموں سے نجات ہے۔ کٹ پتلی راج کی مزید سرپرستی سے توبہ کر کے مستقبل قوم کے سپرد کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سنگین غلطیوں پر اصرار کی بجائے ان سے گریز کیا جائے اور سیاست اور ریاست دونوں کو عوام کی منشا کے تابع کیا جائے۔ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ، پاکستان تحریک انصاف۔ تو بڑی بھگو کے منہ پہ ماری ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ پورا تفصیلی پوسٹ مارٹم ہے، کیونکہ شہباز شریف نے بڑے بڑے بھاشن دیے، بڑی بڑی باتیں کی کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہے، اور پتہ نہیں ملک کے انہوں نے سارے معاملات ٹھیک کر دیے اور عمران خان نے تباہیاں پھیر دی تھیں۔ تو شہباز شریف کی ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے اس خطاب کے بعد منجی ٹھوکی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں میری خبر کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق، قومی احتساب بیورو نیب کے اندر اپنا جواب جمع کروا دیا ہے، اور نیب کی طلب کردہ دستاویزات غیر متعلقہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے نیب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مطلوبہ دستاویزات کا تعلق بتانے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ اب آپ شوکت خانم کے بھی کاغذات لے آئیں، بنی گالا کا نقشہ بھی لے آئیں، زمان پارک کے کاغذات لے آئیں، اس کا اس کیس سے تعلق کیا ہے، آپ خود بھی ذرا سوچیں۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث آج نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، یعنی یہ کل کی بات ہے۔ خیال رہے کہ نیب نے عمران خان کو شوکت خانم ٹرسٹ، زمان پارک اور پراپرٹیز کی دستاویزات سمیت طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہو سکے۔ عمران خان کی حاضری کی درخواستیں دائر کی گئیں اور عمران خان کے حوالے سے ان کا جواب جمع کروایا گیا ہے۔ اس کے اندر اعتراض اٹھا دیا ہے خان صاحب نے، خان صاحب یہ دستاویزات نہیں دے رہے، بلکہ نیب کو کہا گیا ہے کہ وہ وجہ بتائیں۔ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی ریزن تو ہوگی نا، کچھ تو ہوگا، مطلب وجہ بتائیں آپ۔ وہیں دوسری جانب فیصل واڈا، آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے ویل انفارمڈ شخص ہیں، جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، لیکن فیصل واڈا ویل انفارمڈ ہیں کسی بھی وجہ سے۔ انہوں نے ویسے تو ایک بات کہی کہ نشانہ چوکتا نہیں، میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایک انکشاف کیا عادل عباسی کے شو میں کہ عمران خان الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب جو اندر یا چھپے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جیل میں ڈالیں تاکہ ہم باہر نکلیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت بنے گی، استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدوار اگلی حکومت بنوائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ حفیظ اللہ نیازی، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے جیو نیوز پہ بیٹھ کر لائیو ٹی وی پر خبر دی ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ نواز شریف پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میرا انالیسز ہے کہ یہ نواز شریف اور نون لیگ کی طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے
اس میں پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی پر استحکام پاکستان پارٹی کا وجود ہی اگر دیکھا جائے تو قہر بن کر ٹوٹا تھا، کیونکہ زرداری صاحب کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھیں۔ اب پچھلی اسٹیبلشمنٹ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار تھی، اب نئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سی وی کنسیڈر ہی نہیں کی، تو اس بات کا غصہ بھی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ابھی بھی گیم چینج ہو سکتی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے تو یہ خبر دے دی ہے کہ نون لیگ کی ڈیل ہو چکی ہے اور اگلا وزیر اعظم نواز شریف کو بنانا ہے۔ اگلا وزیر اعظم جہاں تک میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ سے تو ہوگا، لیکن اس میں گیم یہ ہے کہ شاید طاقتور شہباز شریف کو چاہیں۔ اگر شہباز شریف کوئی گیم کرتے ہیں طاقتوروں کے ساتھ مل کے اور اس طرح کے معاملات بنا دیے جاتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے چیزیں فیوریبل نہ ہوں تو گیم چینج ہو جائے گی۔ ویسے میں بتا دوں نواز شریف بڑی بے صبری سے وزیر اعظم بننے کے منتظر ہیں، جتنا مرضی ان کے قریبی صحافی باتیں کرتے رہیں، بیانیاں بناتے رہیں، نواز شریف کو بہرحال یہ خوش کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ ان باتوں پر ہنستی ہے۔ لیکن ان کی اب آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، یہ میرا انالیسز ہے، یہ خبر بھی ہے، اور یہ نون لیگ کے اندر پائی جانے والی سوچ بھی ہے جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔